الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس سے پچھلے سبق میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے پیروکاروں کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا، دوزخ کی آگ کی نظر کرے گا، اور یہ قرآن حکیم کی مستقل عادت ہے کہ یہ جنت کے ساتھ دوزخ کا اور دوزخ کے ساتھ جنت کا تذکرہ کرتا ہے۔ دوزخ کا تذکرہ کر کے یہ اللہ کے بندوں کو اللہ اپنے عذابوں سے ڈراتا ہے، اور جنت کا تذکرہ کر کے ان کے دل کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ اور امید اور خوف کے درمیان جو کیفیت ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ انسان کو امید سے بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو خوف سے بھی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے ڈرتے ڈرتے گزارنی چاہیے۔ ساری کی ساری زندگی خوف اور تقوی کی کیفیت میں گزارنی چاہیے، لیکن جب انسان کے موت کا وقت قریب ہو تو اس وقت انسان کو امید سے بھرپور ہونا چاہیے۔ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے، اس کے کرم سے انسان کو امید ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ میرے اوپر رحم کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تقوی کی توفیق جو ہے یہ بھی انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ میرے رب کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک علم نافع، نفع دینے والا علم۔ ویسے علم اگر کسی کے پاس ہو اور انسان اس کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو تو وہ نفع دینے والا علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 1,00,000 کا مرلہ مل رہا ہے، کل میں بیچوں گا تو وہ 10,00,000 کا ہو جائے گا، آپ نے وہ مرلہ نہیں خریدا۔ لیکن ایک دوسرے آدمی جس کے پاس 1,00,000 روپیہ نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کو خرید لیا تو مجھے کل 10,00,000 روپیہ دے گا، اس نے بھی نہیں خریدا، تو آپ کے 1,00,000 نے آپ کو کوئی نفع نہیں دیا۔ اسی طرح جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو اس کے کچھ نہ ہونے نے کوئی نفع نہیں دیا۔ آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو بالکل اسی مثال کو سمجھ لیجئے، آپ کو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہدایت کہتے ہیں علم نافع، نفع دینے والا علم، اور اس کے اوپر عمل کی توفیق۔ یہ کس سے مانگی گئی؟ اللہ کے رسول نے اپنے اللہ سے مانگی۔ پھر دوسرا سوال بھی آپ نے اپنے اللہ سے کیا کہ واتقوا، اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کی عزت عطا فرما۔ یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ اور تیسرا سوال جو کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ غنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنے خزانوں سے عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے رسول نے مانگی ہے وہ العفاف، اللہ تعالیٰ پاک دامنی عطا فرما۔ پاک دامنی کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے اور انتہا شرمگاہ تک چلی جاتی ہے کہ اللہ میری نگاہ کو بھی محفوظ رکھ، میرے جسم کے اعضاء کو بھی محفوظ رکھ، مجھے پاک دامن بنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ متقین کا، تقوی والوں کا، تقوی والوں کا تذکرہ کیا۔ ان المتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو متقین ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں، فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ ایک جنت میں نہیں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ ایک باغ میں نہیں ہوں گے، کئی باغ ان کے پاس ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں اس کا ایک مربع کا باغ ہے جی، 2 مربع کا باغ ہے، 1 کروڑ کا بک گیا ہے جی، 2 کروڑ کا بک گیا ہے۔ وہاں پتہ نہیں کتنے بڑے باغات آپ کو اللہ پاک عطا کریں گے، وہ عیون، اور اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، اور پھر چشمے، کہیں کہا ہے کہ دریا بہ رہے ہوں گے۔ رانا صاحب آپ کا کتنا رقبہ ہے؟ جتنا رقبہ ہے اتنا پانی ملتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دریا عطا کرے گا تو اس کا کتنا رقبہ ہوگا؟ آپ خود عطا سوچیں، وہ کتنی بڑی سٹیٹ اور کتنی بڑی ریاست اور کتنے بڑے مربع کا مالک ہے جی۔ جنات و عیون، جنتیں بھی ہوں گی اور اس میں چشمے بھی بہ رہے ہوں گے، اور یہ چشمے جو ہوں گے، کہا گیا ہے کہ یہ پانی کے چشمے بھی ہوں گے، یہ دودھ کے چشمے بھی ہوں گے، یہ شہد کے چشمے بھی ہوں گے، یہ شراب کے چشمے بھی ہوں گے۔ اب شراب کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑی سی جھرجھری آتی ہے کہ قرآن کہاں اور شراب کہاں۔ تو ایسے شراب میں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں میرے عزیز دوستو، ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ سرور جب بڑھتا بڑھتا آگے انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جو وہاں یہ مشروب عطا کرے گا جس کا نام شراب بھی رکھا گیا ہے، خمر بھی رکھا گیا ہے، تو ایسی شراب اور ایسی چیز آپ کو عطا کی جائے گی جو آپ کو سرور تو اس سے کہیں بڑھ کر دے گی جو دنیا کی شراب انسان کو دیتی ہے، لیکن اس میں عقل کو معطل کر دینے والی کیفیت شامل، بے ہوش نہیں ہوگا انسان، ہوش میں رہے گا۔ شراب اس لیے حرام ہے کہ یہ عقل کو معاف کر دیتی ہے، غصہ بھی اس لیے حرام ہے کہ یہ عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، لیکن وہاں وہ شراب سرور تو دے گی لیکن آپ کی عقل کو، وہاں جو شراب ہوگی سرور تو دے گی لیکن آپ کی عقل کو معاف نہیں کرے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ پتہ نہیں کیوں کہا ہے، یہ اس لیے کہا ہے میرے عزیز دوستو کہ جب آپ جنت میں جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو جنت میں لے جائے، وہاں جو انعامات دیکھیں گے، وہاں جو آپ نعمتیں دیکھیں گے، وہاں جو اللہ کی نوازشیں دیکھیں گے اور پھر اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو فوراً کھٹکا لگے گا کہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں، میں نے تو اتنے سے عمل کیے ہی نہیں۔ یہ جس طرح کسی کے پاس ٹکٹ نہ ہو اور کہیں جا کر بیٹھ گیا تو خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں یہاں سے کوئی نکال نہ دے، یا ٹکٹ آپ کے پاس تھرڈ کلاس کو آپ فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی آپ مستحق سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، میری تو جگہ دوسری تھی، یا مجھے جو انعام مل رہا ہے یہ تو 2 روپے کا تھا تو یہاں تو مجھے 1,00,000 روپے دے دیا، کہیں واپس نہ لے لیا جائے۔ یہ کھٹکا ہوگا وہاں اہل ایمان کو کہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، رب کی عطا بہت زیادہ ہے، رب کی مہربانی بہت زیادہ ہے، عمل ایسے نہیں ہیں، انعام بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، تو کھٹکا ہوگا کہیں نکال نہ دیے جائیں، کہیں یہاں محروم نہ کر دیے جائیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے فرشتے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے گا، سلام، سلامتی ہے تم پر، ادخلوها، داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، وآمنین اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کسی قسم کے کھٹکے کی ضرورت نہیں ہے، خطرے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے ذات کے مطابق سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہاں جی، انسان بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا، جو خدا عطا کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی عطا بہت زیادہ ہے، اللہ کی عطا، وہاں بھی انسان اپنے ظرف کے مطابق سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا ہوگا کہ دوسری طرف سے پیغام آئے گا کہ نہیں، سلام قول من رب الرحیم، تیرے رحیم رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام آ گیا ہے، اور یہاں ایمان، امن سے اور اطمینان سے رہو، یہ اللہ پاک نے تمہارے لیے جگہ بنائی ہے۔ تو یہ کس کو حاصل ہوگی؟ تقوی والوں کو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ساری زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزارنا کہ میرے رزق میں، میرے عمل میں، میرے مال میں کہیں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ ہاں جی، اگر اس تقوی کے ساتھ آپ نے زندگی گزار لی تو پھر اللہ تعالیٰ کی جنتیں آپ کی منتظر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد